نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس دہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم شعر نمبر 4 کریں گے نعت کا، اور شعر ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے اعتبار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ بحر متقارب میں لکھی گئی یہ نعت ہے: فعول 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 فعول۔ بیٹا، انسان سے مراد حضرت آدم کی اولاد کا ایک فرد، عرفان پہچان معرفت، یقین مطلب اعتماد، اعتبار مطلب بھروسہ۔ تو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس عالم رنگ و بو کی کو رنگینیاں اور رعنائیاں میسر آئیں۔ اس چمن کی شوخیاں، رنگینیاں، رعنائیاں، اس کائنات کا حسن اور یہ دلکش نظارے، چمکتے ستارے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب ہیں۔ انسان تہذیب و تمدن سے آشنا ہوا، اس نے اخلاق اور تہذیب کو پہچانا، عالم وحشت سے نکل کر وہ روشنی میں نہایا، اور اس نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا، جینے کا سلیقہ پا لیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ عرب کی سرزمین بنجر، ہر لحاظ سے بنجر اور ویران تھی۔ انسانیت کا فقدان تھا، اور محبت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ رشتوں کو پائمال کرنا عام تھا۔ انسانیت برہنہ تھی، اریاں تھی، فحاشی عام ہو چکی تھی، شرافت کو کمزوری سمجھا جاتا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، پتھروں کی پوجا کی جاتی۔ جب لوگ سفر پر نکلتے اپنے ساتھ کوئی بت لے جاتے، اسے اپنا خدا سمجھ کر۔ رستے میں کوئی چمکدار اور قیمتی پتھر نظر آ جاتا تو پہلے بت کو گرا دیتے، پھینک دیتے، اور اس پتھر کو تراش کر اسے اپنا معبود بنا لیتے۔ یعنی انسان عجیب دو راہ، عجیب موڑ پر تھا، انسانیت عجیب موڑ پر تھی، اور انسان گمراہی کے گڑھے میں گرا ہوا تھا۔ بھائی کو بھائی کی پہچان نہیں تھی، بھائی اپنے بھائی کی گردن پہ تلوار چلا رہا تھا، بہنوں کی عزت نہیں تھی، ماں کا احترام نہیں تھا، باپ کا ادب نہیں تھا، دوست احباب کے ساتھ آستین کے سانپ والا سلوک ہوتا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی
کہ بیٹا اپنے باپ کا ادب اور اپنی ماں کا احترام کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو لوگوں نے ماں کی خدمت کو ہی جہاد بنا لیا، جہاد سمجھا۔ پھر آپس میں لوگ محبت کرنے لگے، انسان انسانیت سے روشناس ہوا، لوگوں کے دل جو نفرت سے بھرے ہوئے تھے اس میں محبت جنم لینے لگی، انسانیت کا پودا پروان چڑھنے لگا اور سرکشی کے اندھیرے چھٹ گئے، ہدایت کا نور ایسا چمکا کہ ہر خاص و عام اس نور کی روشنی میں نہا گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی کہ پہچانو اپنے معبود کو، اپنے رب کو، اپنے مسجود کو، اور ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، غیب پر ایمان لانا سکھایا، ان کی ایسی تربیت کی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور کامل ایمان لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، انسان کو انسان کی پہچان ہوئی، محبت کی حکومت قائم ہو گئی، ورنہ انسان غاروں میں زندگی گزار رہا ہوتا، وحشیوں کی طرح جی رہا ہوتا، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہا ہوتا۔ یہ محبت کا بیج ان کے دلوں کی کھیتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا۔ تو بیٹا شیر کیا ہے؟ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو یقین عطا کیا، یقین، ایمان، اور اسی ایمان کی بدولت وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں اللہ کے نام پر لڑنے اور کٹ مرنے لگے۔ جن کو اپنی جان عزیز تھی، اب انہیں اللہ کا دین عزیز تھا، اور اللہ کے دین پر، حرمت رسول پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے شاعر نے کہا موت سے کس کو مفر ہے، مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ یہ احمد بن قاسمی کا شعر ہے، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اور صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا ہے، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا ہے۔ اور شعر ہے حضور آئے تو سر آفرینش، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو
انسانوں کو حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو بیٹا اس شعر کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور جو شعر مشکل ہو، یاد نہ ہوتا، اس کو ترنم میں یاد کرنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ۔ اب آخری دو اشعار اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم ناصر، خدا حافظ۔